مسیح کے پاک اور قدوس نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ اس مبارک اور خوبصورت صبح کے لیے اور اس مبارک اور بابرکت دن کے لیے آج کا دن بڑا ہی مبارک، بڑا ہی جلالی ہے، کیونکہ آج ہم سب بہت ساری برکت پانے والے ہیں، خدا کے گھر میں جانے والے ہیں، خداوند کی ورشپ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی خداوند کی حضوری میں اس کی ورشپ کرنے والا ہے آج، اس لیے یہ دن بہت مبارک ہے۔ اور خداوند کے حضور اس صبح کے لیے دل سے شکر گزار ہیں، اس دن کے لیے شکر گزار ہیں، اور اس دن کو ابھی سے بلیس کرتے ہیں یسوع مسیح کے قادر مطلق نام سے، تاکہ یہ سارا دن ہماری برکت کا سبب بنا رہے اور ہمارے لیے برکتیں لائے، اور ہم دوسروں کے لیے آج سارا دن برکت کا باعث بنے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے لیے جو میرا اور ہم سب کا نجات دہندہ ہے، جس کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کے پاس آ گئے، جس کے وسیلہ سے ہم نے خدا باپ کو باپ کہنا شروع کیا، ہمیں حق حاصل ہوا کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکیں۔ یسوع مسیح کے لیے، یسوع نام کے لیے، اس خوبصورت نام کے لیے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خدا باپ کا کہ خداوند تو نے ہمیں ایسا عظیم اور بابرکت نام بخش دیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا گئے ہیں۔ خداوند پاک روح کے لیے دل سے شکر گزار ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمیں ہر روز رہنمائی ملتی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم ہر روز نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہماری ہر روز اصلاح ہوتی ہے۔ ہم پاک روح کے لیے دل سے شکر گزار ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ پاک روح کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہونا، پاک روح ہماری کانٹ چھانٹ کرنا، ملامت کرنا، ہمیں ڈانٹنا، لیکن ہم سے جدا نہ ہونا، کیونکہ تجھ سے جدا ہو کے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارا جو باپ کے ساتھ ریلیشن ہے اس کی وجہ تو ہی ہے، ہم جو خدا کو باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں اس کی وجہ تو ہی ہے، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ ہم اس روح کا احترام کرتے، ہم اس روح کے تابع رہتے، اور ہم اس روح کے تابع رہنا چاہتے ہیں۔ پاک خداوند، ہم پاک روح کے لیے دل سے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سدا پاک روح کی تابعداری کرنے کا فضل عطا کر دے، توفیق بخش کہ ہم ہمیشہ پاک روح کی تابعداری اور فرما برداری کرتے رہیں۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ آج صبح جو بات ہم کریں گے، سیکھیں گے، ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں کوئی آپ کو کلام نہیں سکھاتا۔ میں آج جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے موسٹلی دیکھا کہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں۔ غزل و غزلات میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ میں نے دوسروں کے غلہ کی غلہ بانی کی، لیکن اپنے غلے کی غلہ بانی نہیں کی۔ ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں، دوسروں کو اصلاح کرتے ہیں دوسروں کی، لیکن اپنی اور اپنے گھرانے کی اصلاح نہیں کرتے۔ ہمارے گھرانے خدا کے کلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتے، جبکہ کلام خدا فرماتا تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اصلاح میں نہ جائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، آپ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ چند ایک کامیاب لوگ ہیں جن سے میری جب رفاقت ہوئی تو ان کی کامیابی کی وجہ جب پوچھی گئی تو انہوں نے کہا جی ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہماری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو سکھاتے ہیں، اپنے آپ کو سکھاتے ہیں
کہ ہمیں ٹھیک ہونا ہے۔ ہم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں، ہم دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ ہمارے پاس تنقید کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس لوگوں کے خلاف باتیں بنانے، لوگوں کے خلاف باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو اپنی بات کرتے ہیں، جب کسی استاد کے پاس جاتے ہیں سیکھنے کے لیے تو اپنی بات کرتے ہیں کہ میری اصلاح کرو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو سوچتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اپنے آپ کو غلط کہتے ہیں۔ ہم اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، کیونکہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں لوگوں کے لیے نمونہ بن جاؤں گا۔ اور جب میں ٹھیک، مجھے لوگوں کو کیوں کہوں کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، میں ٹھیک ہو کے بتا دوں۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو میں ماڈل بن جاؤں گا، نمونہ بن جاؤں گا۔ اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں، جب لوگ میرے اندر ہی انگلیاں اٹھاتے ہیں، میرے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور میرے اندر کمیاں، جب میں خدا کی حضوری میں آتا ہوں تو میری زندگی میں گناہ ثابت ہوتا ہے۔ پالوس کہتا ہے میرا دل مجھے ملامت نہیں کرتا، ہمارا دل ہمیں ملامت کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت ساری کمیاں ہیں، ہم قولاً فعلاً خیالاً بہت کچھ غلط کرتے ہیں، اور غلط کرنے کے باوجود ہم لوگوں کو تنقید کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند مبارک ہو، اس کے منہ کی ایک ایک بات بابرکت ہے۔ اس نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ جب تیری اپنی آنکھ کے اندر شتیر ہے تو تو اپنے بھائی کو کیوں کہتا ہے کہ لا تیرا تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، اپنی آنکھ کا شتیر نکال۔ ہمیں اپنی آنکھ کے شتیر نکالنے ہیں، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایرر تو نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں جو پاک روح کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے نا، پھر آپ کو لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیسا ہوں۔ پھر لوگ خود ہی کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں، پھر لوگ آپ کی مانند بننے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے ماڈل نہ بنیں، آپ لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ ہمیں لوگوں کو امپریس کر کے کیا کرنا، لوگ ہمیں کیا دیں گے؟ ہمیں تو خداوند سے اجر چاہیے نا، ہمیں تو خداوند سے برکت چاہیے، ہمیں تو آسمان کی بادشاہ میں جانا، ہمارا تو سفر آسمانی ہے۔ اس لیے ہمیں آسمان کی طرف بڑھنا ہے، اور ہمیں وہ چیزوں کو چھوڑنا ہے، جدا ہونا ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ کلام خدا فرماتے ہیں اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ صورت نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ دل نیا ہونے سے، اپنی سوچ نئی ہونے کی وجہ سے اپنے صورت بھی بدلتے جاؤ۔ آپ کا فیس بدلے، فیس کردار کو کہتے ہیں، آپ کا کردار چینج ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کپڑے پہنتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، ہوٹلنگ کرتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، گاڑی لیتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے۔ ہم کیوں لوگوں کے چکر میں پڑتے ہیں؟ اپنے آپ کو سیٹ کریں اور اپنے خداوند کی نظر میں ٹھیک ہو جائیں۔ روح القدس آپ کا استاد ہے، روح القدس آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، روح القدس آپ کو دیکھتا ہے۔ ہر روز سنواریں اپنے آپ کو، لیکن پاک روح کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ جب آپ 100% ٹھیک ہو جائیں گے تو یاد رکھنا آپ ماڈل بن جاؤ گے۔ لوگ خود آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ، بس آپ ٹھیک ہو جاؤ، لوگ خود آپ کو دیکھ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی کاٹ چھانٹ کریں، اور ڈیلی خدا سے کہیں خدا مجھے ملامت کر، میری تنبیہ کر، میری کاٹ چھانٹ کر، اور دیکھ کوئی مجھ میں بری روش تو نہیں ہے، اور مجھے ابدی راہ پر لے چل۔ ہم ابدی راہ کے مسافر ہیں، ہمیں اپنے اندر سے ہر طرح کی داغ دبے مٹا کے ایک جلالی کلیسیا بننا ہے۔
اس لیے جھریاں دبے داغ سارے مٹا دیں اندر سے، بالکل پاک حلیم اور فروتن ہو جائیں، ملنسار پیار کرنے والے ہمبل لوگ کہیں کہ یار واو کیا پرسنالٹی ہے، لولی پرسنالٹی ہے۔ یہ کبھی بندہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، اس کے منہ سے کبھی ہم نے کسی کے خلاف بات نہیں سنی۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا بھی ہے کسی کی بھی تو وہ ڈانٹ دیتا ہے، کہتا ہے مجھ سے اس طرح کی بات نہ کرنا، مجھے کسی کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرو، مجھ سے اپنے بارے میں بات کرو۔ آپ ایک پہچان بن جاؤ گے، ماڈل بن جاؤ گے، لوگ آپ کا تذکرہ کریں گے، لوگ آپ کا تذکرہ کریں گے کہ یار یہ بندہ بہت نائس ہے، کسی کے معاملے میں نہیں آتا۔ ہاں تو ہمیں خدا نے جو برکت دی وہ کسی کے معاملے میں آنے کے لیے تھوڑی دی ہے، اس نے برکت ہمیں ہمارے لیے دی ہے، اس لیے ہمیں کسی اور کے معاملے میں نہیں آنا بلکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور پریز دی لارڈ، جس دن ہم اپنی اصلاح کر لیں گے اور ہم یسوع مسیح کی مانند ہو جائیں گے، خداوند کے کلام کے مطابق ہو جائیں گے، تو پھر ہماری برکتیں، ہمارا کردار خود ہی لوگوں کو بتائے گا کہ ایسا انسان ہونا چاہیے۔ اس کو خدا پرست کہتے ہیں۔ خدا پرست کی پہچان یہ ہے، لوگ آپ کے نام کے ساتھ خداوند کا نام جوڑ دیں گے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بس آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دوسروں کو چھوڑ دیں، دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کو اچھا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں، اپنے داغ دھبے دور کریں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا، اور جب آپ کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے تو آپ خود ہی ماڈل بن جاؤ گے۔ آمین۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔